بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 46 اسماء اشارہ کا بیان انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ عز وجل مختصر ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ابھی ہماری جو فی الحال بحث جو جاری ہے وہ ہے مشابہ مبنی الاصل کی اقسام کی تفصیل۔ مشابہ مبنی الاصل کی جو 8 اقسام ہیں، تو ان میں سے جو اسم ضمیر مضمر جو پہلی قسم تھی وہ الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی۔ تو آج جو دوسرا ٹاپک ہے اس کے آگے وہ ہے اسماء اشارہ۔ تو اسماء اشارہ کے بارے میں آپ کو جو بیسک معلومات آپ نے یقیناً پڑھی ہوں گی، پہلے جو بھی ابتدائی کتاب پڑھی ہے اردو کے اندر یا دیگر اس کے علاوہ۔ تو آئیے انہی کو عربی کی صورت میں دیکھتے ہیں اور دیگر چند چیزیں جو نئی سیکھنے کو ملیں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبق کا انداز آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے ایک جملہ پڑھا جائے گا، پھر اس کا لفظی ترجمہ، پھر با محاورہ ترجمہ، پھر دیگر اس کے اوپر جو گفتگو کرنی ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل اسماء الاشارۃ ما وضع لیدل علی مشار الیہ وہی 5 الفاظ ل6 معان۔ اب اس میں اشارہ کی یہ ترجمہ کرنے سے پہلے آپ یاد رکھیں، جس طرح جو بیسک چیزیں وہاں پر باب الثانی کے اندر میں نے عرض کی تھی نا کہ مشابہ مبنی الاصل کی جو اقسام ہیں، تو یہ جو مشابہت ہے، مناسبت ہے، تو وہ 3 طرح کی مناسبت وہاں پر بیان کی گئی تھی، وہ ساری آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اب یہاں پر کون سی ہے؟ تو یہاں پر بھی اسم ضمیر والی جو وہاں پر بیان ہوئی تھی نا، وہی یہاں پر ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بھی حروف کے ساتھ، جس طرح حروف محتاج ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کے ساتھ مشابہت ہے۔ تو یہ الشبہ الافتقاری یعنی محتاجگی والی جو مشابہت تھی یہاں پر، وہ پائی جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب اسماء اشارہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی بہت زبردست انہوں نے نیچے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں الاشارۃ فی اللغۃ الرجوع والمیل الی شیء سواء کان ذہنا او خارجا۔ یعنی اشارہ کہتے ہیں لغوی ڈکشنری کے اندر جو اشارہ کا معنی ہے وہ کہتے ہیں رجوع کرنا، کسی کی طرف مائل ہونا۔ تو کسی شے کی طرف مائل ہونا کہتے ہیں خواہ وہ ذہنی طور پر ہو یا خارجی طور پر ہو۔ پھر اسی طرح کے کہتے ہیں یا تو تلفظ کے ساتھ ہوگی، یا پھر آنکھ کی حرکت کے ساتھ، آنکھ کو حرکت دینے کے ساتھ، یا کسی اور عضو کو حرکت دینے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے، یہ لغوی طور پر اس کا معنی بیان ہوا۔ پھر اصطلاحی طور پر اوپر بھی ہے، متن میں بھی ہے، آگے انہوں نے بھی نیچے بیان کیا ہوا ہے کہ جس پر کلمہ معینہ دلالت کرے نا، جس طرح کہ آگے اس کے کلمات آ رہے ہیں، تو یہ اصطلاحی طور پر اس کا معنی ہے اسماء اشارہ کا۔ تو کہتے ہیں اسماء اشارہ وہ اسماء کہ ما وضع لیدل علی مشار الیہ، کہ جن کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ مشار الیہ پر دلالت کرے۔ مشار الیہ مطلب جس کی طرف اشارہ کیا گیا، مشار مطلب صیغہ ہے اس میں مفعول کا، مشار تو مطلب جس کی طرف اشارہ کیا گیا، الیہ جس کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو اسماء اشارہ وہ جن کو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ مشار الیہ پر دلالت کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 5 الفاظ ہیں، کہتے ہیں واہی 5، یہ اسماء اشارہ 5 الفاظ ہیں ل6 معان، 6 معنی کے لیے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ 6 لفظ ہوں اور 6 معنی کے لیے بیان ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ 5 الفاظ ہیں 6 معنی کے لیے۔ وہ کیسے ہے وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک انہوں نے نیچے بیان کیا ہے کہ اشارہ کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں المراد بالاشارۃ اشارۃ حسیۃ، کہتے ہیں یہاں اشارہ سے مراد اشارہ حسیہ ہے، یعنی اعضاء جوارے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ اشارہ حسیہ۔ اب کہتے ہیں اشارہ خواہ حقیقتاً ہو، جیسے ھذا کتاب، یعنی میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہو تو میں اس کو کہوں کہ یہ مجھے کتاب پکڑانا، تو یہ جو میں اشارہ کروں گا حسی طور پر، میں اپنا ہاتھ بھی وہاں اس کی طرف کروں گا، یا چہرے کے ذریعے کوئی ایسا کوئی اشارہ کروں گا جو سامنے والے کو اس کی طرف پوری وضاحت کر دے گا کہ اس کی کیا مراد ہے۔ تو یہ ہے حقیقتاً، یا پھر حکمن ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے ذالکم اللہ ربکم۔ اب یہ حکمی طور پر ہے، ویسے تو یہ حقیقتاً جس طرح پیچھے والی مثال تھی اس طرح نہیں بنتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرنا حقیقی طور پر اس طرح نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ حکمی طور پر اس پر معمول ہوگا۔ وذالک ذا للمذکر وذانی وذینی للمثنی، اور وہ اسماء اشارہ ذا مذکر کے لیے اور ذانی اور زینی اس کی تثنیہ کے لیے، یعنی مذکر کی تثنیہ کے لیے۔
تو اب یعنی زا یہ مفرد کے لیے ہو جائے گا مذکر کا، اور زانی یہ تثنیہ کے لیے ہو جائے گا مذکر کی تثنیہ کے لیے، اور زانی حالت رفع میں اور زینی حالت نصبی جری میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے مؤنث کے لیے بھی اسی طرح دو چیزیں بیان کریں گے مفرد اور تثنیہ کے حساب سے، کہتے ہیں وتا وتی وزی وتی وزی وتیہی وزیہی للمؤنث، اور کہتے ہیں تا تی یہ سارے جتنے بھی الفاظ ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ مؤنث کے لیے ہیں، یعنی مفرد کے لیے ہوں گے لیکن ہیں مؤنث کے لیے۔ وتانی وتینی لمثناہ، اور تانی اور تینی یہ مؤنث کی تثنیہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تانی اسی طرح حالت رفع میں، تینی حالت نصبی جری کے لیے استعمال ہوں گے۔ اچھا، اب یہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے دو چیزیں بیان کر دی، گویا کہ 4 الفاظ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے کہتے ہیں وَأُولَاءِ بِالْمَدِّ وَالْكَسْرِ لِجَمْعِهِمَا، کہتے ہیں یہ ایک جو لفظ ہے نا اولائی، یہ 5واں لفظ، دو پیچھے ہو گئے مذکر مؤنث کے لیے، اب 4 کے بعد 5واں یہ آ گیا اولائی، تو کہتے ہیں یہ مد کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ ممدودہ، ٹھیک ہے، جس طرح حمراؤ، ٹھیک ہے، قراؤ، یہ مد کے ساتھ آپ نے اس کو ممدودہ کے نام کے ساتھ یاد کیا ہے نا، اسی طرح یہ تو بالمد اولائی، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، والکسری، اور کسر کے ساتھ بھی آتا ہے، یعنی مکسورہ کے ساتھ۔ اب یہ 2 طرح لکھنے میں 2 طرح، لیکن لفظ ایک ہی ہے، لجمعہما، ان دونوں کی جمع کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی مذکر کی جمع کے لیے بھی آئے گا، مؤنث کی جمع کے لیے بھی اس میں اشارہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ 5 الفاظ ہو گئے اور معنی 6 ہی دیں گے۔ اب بالمد والکسر کا جو حاشیہ نمبر 2 ہے، تو یہاں پر انہوں نے مکسورہ صورت میں لکھنے کا ایک طریقہ کار بیان کیا ہے، اس کا جو ایک شکل کس طرح کی ہوگی، کیونکہ ممدودہ صورت میں تو آپ نے اوپر دیکھ لیا، تو کہتے ہیں کہ جب اس کو مکسورہ صورت میں لکھا جائے گا نا تو یا کے ساتھ لکھا جائے گا اور درمیان میں واو بھی آئے گی، جیسے اولا آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب واو نہ لائیں یعنی نہ لکھیں تو پھر کیا فرق ہوگا، یعنی پھر کیا وجہ ہوگی، کیا مطلب نقصان ہوگا، تو اس کا انہوں نے بیان کیا کہ یہ اس میں اشارہ الا جو ہے حرف جر، اس کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، یعنی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ الا ہے یا اولا ہے، تو لہٰذا واو کا درمیان میں لکھنے کا مقصد یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پچھلے صفحے کے اندر بھی جو ہم نے سب سے پہلا اس میں اشارہ مذکر کے لیے پڑھا تھا زا، اس کی انہوں نے ایک معلومات بیان کی ہے حاشیہ نمبر 3 کے اندر کہ زا اصل میں کیا ہے، تو اس کے اندر 3 قول انہوں نے بیان کیے ہیں، کہتے ہیں زاواون، تو یہ اس کے اندر آخری جو واو ہے اس کو خلاف قیاس انہوں نے گرا دیا، پھر واو کو الف سے بدل دیا۔ دوسری صورت ہے زایون، اس کے اندر بھی اسی طرح یا کو حذف کر دیا، پھر پہلی یا جو ہے درمیان میں اس کو الف سے بدل دیا۔ تیسری صورت کہتے ہیں کہ زاوایون تھا، ٹھیک ہے، اس کا بھی اسی طرح انہوں نے انداز اختیار کر کے اس کو زا بنا دیا۔ پھر اس طرح زانی زینی حالت نصبی جری وغیرہ میں نے جو عرض کیا، اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی بات بیان کی ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مورب ہے، بعض کہتے ہیں مبنی ہے، تو بعض نے مورب کہا، بعض نے مبنی کہا، لیکن ایک قول جو آخری لائن ہے اسی حاشیے کی، تو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ بعض لغات کے اندر ہے نا ہر حالت میں، یعنی اوپر تو ہم نے کہا نا کہ حالت رفع میں علیحدہ، نصب جار میں علیحدہ، لیکن کہتے ہیں بعض کے نزدیک تو یہ ہر حالت میں، تینوں صورتوں میں کہتے ہیں کوئی ایک سمپل ہی رہے گا، یعنی زانی ہی رہے گا۔ اس کے اوپر انہوں نے ایک آیت بھی پیش کی ہے دلیل کے طور پر، کہتے ہیں ان ہادانی لساحرانی، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہا زینی نہیں ہے، ہا زانی ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ قول جن کے نزدیک ہے تو ان کی یہ دلیل ہے کہ یہاں پر یہ مبنی ہے اور تینوں حالتوں میں یہ اسی طرح رہے گا، جیسا کہ ہاں حالت نصبی میں ہونا چاہیے تھا ہا زینی، لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، تو آگے کہتے ہیں وقد یلحق بأوائلها ہاء التنبیہ نحو ہذا وہادان وہؤلاء، فرماتے ہیں کہ بس اوقات ان کے شروع میں ہائے تنبیہ لاحق کر دی جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے، جیسے مثال دے رہے ہیں ہا زانی، زا زانی، یہ سارے تو الفاظ آپ نے پڑھ لیے ہیں، ان کے ساتھ ہی اٹیچ کیا ہوا ہے ہا تنبیہ کا، ٹھیک ہے۔ تو اصل یاد آپ نے یہی رکھنا ہے کہ اسماء اشارہ جو ہیں اصل وہی ہیں جو اوپر آپ نے پڑھ لی ہیں، تو ان کا مقصد ہے حال لگانے کا، اسی طرح کے خطاب کی ضمیریں بھی آئیں گی، ان کے لگانے کا بھی کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیگر مقاصد کے لیے ہیں، لیکن اصل معنی آپ نے جو الفاظ ہیں وہ پڑھ لیے ہیں۔ تو ہا زانی، ہاذا، ہا زانی، ہا اولائی، تو یہاں پر جو ہا یہ ہائے تنبیہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر آپ نے اگر غور کیا ہو یا نہ کیا ہو، تھوڑا سا غور اب کر لیں کہ یہاں انہوں نے کہا ہے کہ قد یلحق، لاحق کیا جاتا ہے، تو لاحق کا معنی تو ہے کہ کسی چیز کے آخر میں اٹیچ ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تو شروع میں لگا رہے ہیں، زا کے شروع میں ہا لگایا، اسی طرح زانی کے شروع میں لگایا، اسی طرح دیگر مثالیں ہیں،
تو یہاں پر تو ہونا چاہیے تھا کہ یدخلو، ٹھیک ہے، داخل کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب انہوں نے حاشیے میں دیا، کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے یہاں پر یدخلو ہی آنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجازی طور پر انہوں نے یلحق لکھ دیا ہے، یلحق مصنف نے لے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یلحق یدخلو کے معنی میں ہی ہے کہ یعنی کبھی ان الفاظ کے شروع میں ہائے تنبیہ کو بڑھا دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے یا داخل کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یلحق یہ مجازی معنی میں، یعنی حقیقی معنی تو یہ ہے کہ آخر میں آئے، تو یہاں اپنے حقیقی معنی میں نہیں، اپنے مجازی معنی میں ہے. مجازی معنی کیا ہے کہ آخر میں نہیں ہے بلکہ شروع میں. ٹھیک ہے، تو یہ یدخلو کے معنی میں ہی ہوگا. پھر آگے آئیے، اسی طرح پھر انہوں نے نیچے بیان کیا کہ یہ ہا تنبیہ بڑھائی کیوں جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ غافل نہ رہے کہ یہ کوئی کسی کو اشارہ کر رہا ہے کہ ہاذا کتابن، یا یہ اس طرح کوئی اور جملے بولتا ہے، تو وہ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ میری بات کوئی عام نہ سمجھے بلکہ یہ ضروری کام ہے یا کوئی دیگر چیز ہے جس کی اہمیت ہے، تو اس طرح اس کو کسی بھی خاصیت کے لیے متنبہ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس معاملے سے میری بات سے غافل نہ رہنا ہے، کوئی اس کو عام نہ سمجھنا. تو اس طرح کے اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہوتے ہیں. اب ہا تنبیہ کی بات ہوئی، پھر وہی بات جو میں نے عرض کیا کہ وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حرف الخطاب وَهُوَ أَيْضًا خمسۃ الفاظ لستۃ معان نحو کا کما کم کی کما کننا. ٹھیک ہے، فذالک خمسۃ وعشرون الحاصل من درب خمسۃ فی خمسۃ. فرماتے ہیں کہ اور حرف خطاب ان کے اواخر، یعنی ان کے آخر کے ساتھ حرف خطاب متصل ہوتا ہے، مل جاتا ہے. تو حرف خطاب کہتے ہیں اور وہ بھی ایدن کا معنی ہوتا ہے بھی. تو یہ جملے کے درمیان جملہ معترضہ کے طور پر ہوتا ہے. معترضہ کہتے ہیں کہ اس کو درمیان سے ہٹا دینے سے بھی جس کو پورا مفہوم واضح ہو. تو اب یہاں اس کو ہٹانے سے بھی وہی معنی ہوگا کہ وَهُوَ خَمْسَةُ الْأَلْفَاظٍ لِسِتَّةِ مَعَانٍ، اور وہ یعنی حرف خطاب 6 الفاظ ہیں، 5 الفاظ ہیں 6 معنی کے لیے. تو یعنی اس کو نکالنے سے بھی اس کا معنی پورا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ معترضہ آدھا حمزہ کھڑا زبر آ دعا زبر دا، آدھا جو ماضی ہے تو اس کا یہ مفعول مطلق بنتا ہے ترکیب کے اندر. اچھا، تو اب اس کے کون کون سے الفاظ ہیں تو وہ آپ کے سامنے ضمیریں لکھی ہوئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ 25 الفاظ ہیں، یعنی یہ 25 الفاظ ہو گئے. کیسے؟ 5 پیچھے 5 یہ، تو 5 ضرب 5 کریں تو یہ 25 بنتے ہیں. تو یہی آگے ریاضی کا ایک مسئلہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں الحاصل من درب خمسۃ فی خمسۃ، یعنی یہ جو 25 آپ کہہ رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں کیسے حاصل ہوئے؟ کہتے ہیں یہ 25 الفاظ ہیں جو حاصل ہوئے 5 کو 5 میں ضرب دینے سے. ٹھیک ہے، ضرب کا معنی ضرب وہی جو آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو اب یہاں پر آگے ان کو اور ہمیں مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں واہیہ، تو وہ، اب وہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ میں اسی حاشیے کے 5 سے میں عرض کرتا ہوں. پہلے عبارت سن لیں. کہتے ہیں واہیہ ذاک الی ذاکن وذانک الی ذانکن وکذالک البواکی، اسی طرح دیگر جو الفاظ ہیں. اب یہ انہوں نے اوپر تو متن میں اجمالاً طور پر بیان کیا ہے. اگر کسی کو پھر بھی کچھ ذہن میں ہو تردد کے کون کون سے ہیں، ڈیٹیل ان کی مل جائے، تو وہ حاشیہ نمبر 5 میں انہوں نے ہمارے لیے وضاحت کی ہوئی ہے کہ 25 الفاظ یہ جو گنوائے ہیں تو یہ کیسے بنتے ہیں. تو یہاں پر یاد آپ نے وہی رکھنا ہے کہ ویسے تو 36 بننے چاہیے نا، 6 ضرب 6، لیکن چونکہ ہم نے ایک کا مشترک ہونے کی وجہ سے وہ اوپر ہم نے کم کر دیا تھا، تو اسی وجہ سے یہاں پر 25 بنیں گے. ٹھیک ہے، 11 اس میں سے مائنس ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ پہلی مثال جو ہے ذاکا سے ذاکنا تک جو کہا تھا، تو اس کی مثالیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں ذاکا ذاکما ذاکم ذاکی ذاکما ذاکنا. اب یہاں پر 6 ہی انہوں نے لکھے ہیں، لیکن اوپر کے حساب سے دیکھیں گے تو ذاکما 2 دفعہ آ رہا ہے نا، جو اس کو 1 دفعہ مائنس کر دیں گے تو یوں 5 اس میں سے ہو جائیں گے. اسی طرح کرتے کرتے آگے جو ہیں وہ ہمارے بن جائیں گے 25. پھر دوسری مثال تھی زانکا سے زانکنا تک. تو اس کی مثال بھی اس طرح 6 چیزیں گنوائیں گے. زانکا زانکما زانکم زانکی زانکما زانکنا. تو یہاں پر بھی زانکما ان کو 1 شمار کریں گے، تو 5 اور 5 10 ہو گئے. پھر تیسری مثال ہے تاکا الا تانکنا. اوپر انہوں نے کہا تھا نا وکذالک البواکی، اس کے آگے والی عبارت انہوں نے نہیں دی تھی، تو اس کی وضاحت اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ نیچے تو اس کے بن جائیں گی تیسری کے طور پر تاکا تاکما تاکم تاکی تاکما تاکنہ. تو یہاں پر تاکما جو ہے یہ دونوں میں مشترک ہے، تو اس میں سے 1 ہی لیں گے، تو یہ 5 اس میں 15 ہوگی. ٹھیک ہے، پھر آگے آ جائیں
چوتھی مثال تانی کا، تو یہ تانکما تانکا تانکما تانکم تانکی تانکما تانکنا، تو یہاں پر تانکما دونوں میں سے ایک لیں گے، تو یوں 20 ہو گئی ابھی تک۔ پھر پانچویں مثال، پانچویں اور چھٹی کٹھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ابھی تک 20 ہو گئے ہمارے، تو اب پانچویں اور چھٹی کٹھی ہو جائیں گی، مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا نا جمع کا مد اور کسر کے ساتھ، تو یہاں پر دونوں کی مثالیں تو دیں گے لیکن ہم نے ان میں سے ایک ہی لینا ہے، یوں ہماری پھر 25 ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں اولائکا اور اولاکا، ٹھیک ہے، یعنی مد اور کسر، اسی طرح اولائکما، اسی طرح سارے آخر تک، تو یہ دونوں کی مثال دے کر انہوں نے سمجھایا ہے، ٹھیک ہے، مد کے ساتھ اور کسر کے ساتھ، تو اس طرح یہ ہماری 25 بن جائیں گی۔ آئیے آخری عبارت کی طرف، آگے فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ، کہتے ہیں کہ اسماء اشارہ 3 تقسیم کاری کے طور پر ہوتی ہیں۔ ایک تو پیچھے مین تقسیم کاری ہم نے پڑھ لی نا، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، پھر ان میں سے بھی یہ ہے کہ مذکر کے لیے واحد تثنیہ جمع، اسی طرح مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع۔ اب یہاں پر اشارے کے لحاظ سے ہے کہ قریب کا اشارہ، بعید کا اشارہ، پھر درمیانہ نارمل جو ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں اور تو جان لے کہ ذا یہ قریب کے اشارے کے لیے، اور ذالکا یہ بعید کے اشارے کے لیے، اور ذا کا یہ متوسط یعنی جو درمیانی ہو، نہ دور ہو نہ قریب ہو، نارمل جو متوسط ہو تو اس کے لیے ذا کا آتا ہے۔ اچھا، ان کے لیے یہ قریب، بعید اور متوسط کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت دلچسپ چیز انہوں نے نیچے بیان کی ہے حاشیہ نمبر 1 کے اندر، کہتے ہیں کہ ذا کے اندر حروف قلیل ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو قریب کے لیے کہہ دیا، پھر ذالکا میں حروف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ذا کی بھی نسبت زیادہ ہیں اور ذاکا کی بھی نسبت بھی زیادہ ہیں، تو لہذا وہ بعید ہو گیا۔ اور ذا کا جو متوسط کے لیے ہم نے کہا ہے تو اس کے اندر حروف ذا سے زیادہ ہیں اور ذالکا سے کم ہے، تو یہ درمیان ہوا، تو اس لیے اس کو متوسط کا کہہ دیا اور اس کو قریب بعید کے لیے کہہ دیا۔ اچھا، یہ بات انہوں نے نیچے تو بیان کی ہوئی ہے، تو پھر انہوں نے کہا اب اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے نیچے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ اس کی مسافت پر دلالت کرنے کے لیے، یعنی قریب کی مسافت، بعید کی مسافت، درمیانی مسافت۔ پھر کسی نے اعتراض کیا کہ مصنف نے جو متوسط ہے اس کو آخر میں کیوں ذکر کیا ہے، حالانکہ سمپل سی چیز ہوتی ہے کہ پہلا چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا، یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں، یعنی پہلا چھوٹا تو پھر درمیانہ تو پھر بڑا، تو مصنف نے یہ ترتیب اختیار کیوں نہیں کی؟ یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ قریب کا اشارہ، پھر درمیانہ اشارہ، پھر بعید کا اشارہ، حالانکہ مصنف بعید کا پہلے لے آئے ہیں اور متوسط کا بعد میں، تو انہوں نے اس کا مختصر سا جواب دیا، کہتے ہیں کہ 2 طرفیں جب بندے کے ذہن میں ہو نا، 2 طرفوں کا پتہ ہو اول اور آخر، اس کے بعد درمیان والے سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو مصنف نے طرز عمل اختیار کیا اوپر متن میں، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اول اور آخر یعنی قریب اور بعید کی جب سمجھ آ جائے گی تو پھر درمیان والا جو نارمل ہوگا، متوسط ہوگا، تو اس کو سمجھانا آسان ہوگا اور یہ بہتر ہوگا، اس وجہ سے انہوں نے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔